جب بھی کسی دفاعی تجزیہ کار سے تھرڈ ورلڈ وار میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ ایٹمی ہتھیاروں کے ہوتے ہوئے بڑی فوجی طاقتوں کے درمیان روایتی یا محدود پیمانے پر جنگ ناممکن ہے۔ ایسے میں کیمیائی ہتھیار یا بایو ویپن کا استعمال کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے، نہ ہی نئی ہے۔ کسی بھی ملک کی سب سے بڑی طاقت اکانومی ہوتی ہے اور کورونا نے اکانومی کو ہی ٹارگٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی بڑی بڑی اکانومیاں کریش ہونے کے قریب ہیں۔ کورونا وبا کی وجہ سے تھرڈ ورلڈ وار شروع ہونے جا رہی ہے، یا پھر یہ تھرڈ ورلڈ وار کا شروعاتی ہتھیار ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار کے فوراً بعد 1918 میں وبائی بیماری اسپینش فلو پھیلی تھی، جس کی وجہ سے ایک اندازے کے مطابق 50 کروڑ لوگ متاثر ہوئے، 5 کروڑ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ جبکہ اب ممکنہ تھرڈ ورلڈ وار سے پہلے وبائی بیماری کورونا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس وقت تیزی سے سپر پاور کی طرف بڑھتے ہوئے چائنا سے امریکہ پر خوف طاری ہے۔ چائنا دفاع میں تو مضبوط ہے ہی، لیکن چائنا کی اصل طاقت اکانومی ہے۔ ٹرمپ کے آتے ہی پہلے تو امریکہ نے چائنا کے ساتھ ٹریڈ وار شروع کی، جس میں اسے ناکامی ہوئی، اور اب جلتی پر کورونا وبا نے تیل چھڑک دیا ہے۔ پوری دنیا میں جاری لاک ڈاؤن کی وجہ سے تیل کی طلب میں کمی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں تاریخ کی کم ترین سطح پر ہیں، جس کے باعث امریکہ میں تیل سے منسلک انڈسٹری شدید بحران کا شکار ہے۔ 2 کروڑ سے زیادہ لوگ نوکریوں سے فارغ ہو گئے ہیں۔ ایسے میں جب کورونا وبا کی وجہ سے پوری دنیا پر ایک قیامت برپا ہے، تو وہیں دوسری طرف جہاں سے اس بیماری نے جنم لیا، چائنا، وہ تو اس پر مکمل قابو پا چکا ہے، اور وہاں تو زندگی رواں دواں ہو چکی ہے۔ خلائی مشن روانہ ہو رہے ہیں، بلکہ ڈالر، جس کو امریکہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا آ رہا ہے، ڈالر کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے چین نے آزمائشی بنیادوں پر دنیا کی پہلی ڈیجیٹل کرنسی کا آغاز کر دیا ہے، جو کہ امریکہ کے لیے نہایت تکلیف دہ ہے۔ اور وہ امریکہ جس نے سپر پاور کا تاج حاصل کرنے کے لیے کئی ملکوں میں تباہی مچائی اور کئی شیطانی چالیں چلنے کے بعد اس نے سپر پاور کا تاج حاصل کیا، اب امریکہ کے پاس زیادہ آپشن نہیں بچے ہیں۔ امریکہ اپنی سپر پاور قائم رکھنے کے لیے پوری دنیا کو جنگ میں دھکیلنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ امریکہ گلف میں کوئی ایسا ایڈونچر کرے گا جس سے تیل کی ترسیل منقطع ہوگی، تاکہ تیل کی قیمتیں بڑھ سکیں اور ساتھ ہی اس کا اسلحہ بھی فروخت ہو۔ جبکہ دوسری طرف سی پیک چائنا کی ترقی میں ٹاپ گیئر کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب سی پیک پر پاکستان کو روکنے کی تمام امریکی کوششیں کارگر ثابت نہیں ہوئیں، تو اب امریکہ انڈیا کو پاکستان کے ساتھ جنگ کے لیے میدان میں لے آیا ہے۔ انڈیا پاکستان میں جنگ چھیڑنے کا مقصد سی پیک کو روکنا ہے، اس خطے میں عدم استحکام پیدا کر کے ٹاپ گیئر کو ریورس گیئر میں بدلنا ہے۔ لیکن یہ امریکہ کے لیے اتنا خطرناک ہوگا کہ جس کرسی کے بچاؤ کے لیے امریکہ یہ کھیل رچا رہا ہے، اس کرسی پر بیٹھنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ جنگ سے ہونے والی تباہی کو بھارت کو بھی سمجھنا ہوگا، مگر جس ملک کے ٹرمپ اور مودی جیسے حکمران ہوں گے، ان سے سمجھداری کی توقع بھی نہ سمجھی ہے۔ ایک اپنی عوام کا علاج پیٹرول ڈیزل سے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو دوسرا اپنے عوام کو کورونا سے بھی خطرناک مذہبی انتہا پسندی کے انجیکشن دے چکا ہے۔ جن ملکوں کے ہٹلر جیسے حکمران ہوں گے، ان ملکوں کو دشمنوں کی ضرورت نہیں رہتی، ان کا اپنا زہر ہی انہیں مار دیتا ہے۔ 65 کی جنگ کو انڈیا کو بھولنا نہیں چاہیے، جب انڈیا میں مائیں روتے ہوئے بچوں کو چپ کرانے کے لیے کہتی تھیں کہ بیٹا چپ ہو جا ورنہ ایوب خان آ جائے گا۔